کے جو خد و خال ہیں وہ شیئر کیے جائیں۔ 2020 میں میں نے ایک ویژن فارن آفس لانچ کیا تھا اور الحمدللہ 2021 میں وہ ویژن جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کا ہمیں موقع ملا اور اس کو ان ریالٹی امپلیمنٹ ہم کر سکے۔ اب یہ 2021 کا جو سال تھا، میں پہلے عرض کر چکا، ڈپلومیٹکلی انگیجنگ سال تھا، اور اس سال میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ فارن آفس میں جو اصلاحات ہم کچھ کر سکتے ہیں، جو پائپ لائن میں ہیں، کچھ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کچھ آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری خواہش پورے سال میں یہ جستجو جاری رہی اور جاری رہے گی کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو۔ ہماری جستجو جاری رہی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور وہاں جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے، اس کو ہم مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2021 میں ہم نے ایک اپنی خارجہ پالیسی میں ایک ڈیسائسو شفٹ کیا فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اور اس کا جو ہے عملی جو ہے وہ شکل بھی سامنے آنی شروع ہو گئی ہے۔ جتنی میجر پاورز ہیں، چاہے چین ہے، امریکہ ہے، روس ہے، یورپین یونین ہے، دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے تعلقات ہیں انہیں پہلے سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ مسلم ورلڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت عمدہ تھے، خواہش کوشش ہے کہ ان کو ہم ری انویگوریٹ کریں اور ان سے زیادہ حاصل کر سکیں پاکستان کے لیے۔ اور ہم نے خاص توجہ دی سعودی عرب پر، ترکی پر، ایران پر، گلف کنٹریز پر، ملیشیا پر، انڈونیشیا پر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ فلسطین کے مسئلے پر 2021 میں ہماری پوزیشن تو ہمیشہ سے ایک واضح رہی ہے اور وہ تسلسل سے جاری ہے، لیکن 2021 میں ہم نے اپنے عمل سے اپنی کمٹمنٹ کو ری افرم کیا کہ وہ جو ہم نے ایک کو سپانسر کیا جو ہنگامی اجلاس تھا جو فلسطین کے معاملے میں UN جنرل اسمبلی کا منعقد کیا گیا، تو اس میں پاکستان کا ایک رول تھا جو ہماری کمٹمنٹ کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے۔ اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ 17واں جو تھا اجلاس CFM کا 19 دسمبر کو مکمل ہوا، جو افغانستان پر فوکس کر رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پذیرائی پورے ملک میں بازگشت کر رہی ہے۔ ویژن سینٹرل ایشیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہم اتنی توجہ نہیں دے رہے جتنی ہمیں دینی چاہیے، تو ہم نے اب ایک رینیوڈ ایفرٹ کیا سینٹرل ایشین ریپبلکس پر، اور 2021 میں آپ دیکھیں گے، میں آگے وضاحت کروں گا کہ کس طرح وہ جو رینیوڈ ایفرٹ تھا وہ کارآمد ثابت ہوا۔ اسی طرح انگیج افریقہ پالیسی ہم نے لانچ کی، اور اس پالیسی کے تحت ہم نے فیصلہ کیا کہ 5 نئے مشنز ہم وہاں افریقن کانٹیننٹ میں کھولیں گے۔ 2 مشنز کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، اور ہماری انگیجمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہے ویژن ایسٹ ایشیا، آسیان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ان کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ ہماری پالیسی جاری رہی 2021 میں۔ پھر 2021 میں کچھ ایسے انیشیٹوز تھے جس میں وزیر اعظم نے اپنا کردار ادا کیا، جنہیں بین الاقوامی سطح پر وہ نمایاں بھی تھے اور انہیں پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر کووڈ رسپانس جس طرح پاکستان نے کیا، آج پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن، TTQ اسٹریٹجی، یہ پاکستان نے یہ چیزیں کوائن کی اور آج دنیا میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح
جو اکنامک نیگیٹو امپیکٹ آیا اور جو کانٹریکشن آئی کووڈ-19 کی وجہ سے، اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی. زیادہ بوجھ پڑا ڈیولپنگ کنٹریز پر جن کے پاس فسکل سپیس جو ہے وہ بہت محدود تھی. تو یہاں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو انیشیٹو لیا ڈیٹ ریلیف کا، آپ نے دیکھا کہ 2021 میں اس میں پیش رفت ہوئی. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے کچھ رعایات کا اعلان کیا اور بہت سے ممالک نے بائیلیٹرلی نیگوشیٹ کرنے کا عندیہ دیا کہ ہم جو ریسٹرکچر کرنے کو ڈیٹ کو تیار ہیں تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ریلیف مل سکے. اس کو سپانسر اور اس کی پیچھے سوچ جو ہے وہ پاکستان کی تھی. پھر آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج پر جو پاکستان کا رول تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا COP26 جو گلاسکو میں ہوئی، اس میں وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن نے جو 10 بلین ٹری سونامی ہے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا، عمران خان صاحب کا ذکر کیا، اور کلائمیٹ پر جو ڈیولپنگ ورلڈ میں پاکستان نے جو لیڈ لی ہے اس کا اظہار بھی ہوا اور پاکستان کو اس کو وہ نمایاں اس کی کوریج ملی. پھر آپ نے دیکھا illicit فائنینشیل فلوز پر وزیر اعظم نے جو انٹرنیشنل فورمز پر ایک پوزیشن لی وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک طرف جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہ ایک خطیر رقم وقف کرتی ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، لیکن کتنا بہتر ہو کہ اگر یہاں سے جو illicit فائنینشیل فلوز ہو رہی ہیں اور یہاں سے جو تیسری دنیا سے ڈیولپنگ ورلڈ سے جو پیسہ چرا کے باہر منتقل کیا جاتا ہے، اگر اس پر کوئی قدغن لگ جائے تو ان ڈیولپنگ کنٹریز کی غربت کو کم کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہوگی. یہ کانسیپٹ ہے جو انہوں نے دیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو سراہا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا پہ بھی پاکستان نے اس کو اجاگر کیا، پاکستان نے ایک پوزیشن لی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 47 سیشن جو تھا OIC کا CFM کا نیامے میں، وہاں ہم نے ایک یونینمس ریزولوشن اڈاپٹ کروانے میں ہم کامیاب بھی ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں اس کی بازگشت آپ نے سنی، اور آپ دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اکنامک ڈپلومیسی کو بھی 2021 میں آگے بڑھایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی انیشیٹو، ایک روبسٹ پبلک ڈپلومیسی انیشیٹو 2001 میں آپ نے دیکھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس ایفرٹ سے ہماری جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ان میں ایک نئی وسعت پیدا ہوئی، ان میں ایک نئی گہرائی پیدا ہوئی، اور ایک نیا ڈائمنشن آیا اس کے ذریعے، اور ہم نے ایک نیا بلو پرنٹ بنایا اور اس کو لانچ کیا، کامیابی سے لانچ کیا، اور وہ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تاکہ پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹس ہیں اس میں بہتری لائی جا سکے. ویژن فارن آفس جو ہے جو میں نے پیش کیا تھا، اسی کمرے میں اس کو لانچ کیا گیا، اور اس میں جو ہے اکنامک ڈپلومیسی کا جو میں کہہ چکا ہوں ایجنڈا آپ کے سامنے. اب ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو KPIs ہیں اس میں جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں ان سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ کی پرفارمنس اور آپ کی کارکردگی میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے اکنامک ڈپلومیسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا. یہ پہلے نہیں تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پبلک ڈپلومیسی انیشیٹو ہے، اور پھر ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جو وزیر اعظم کا ویژن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے فارن آفس میں بہت سے ریفارمز کیے گئے، اور ہم نے سائنس ڈپلومیسی کو بھی لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں چند کچھ نمبرز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ 2021 ہے وہ اتنا پرومیننٹ اور اتنا سگنیفیکنٹ ایئر کیوں رہا. نمبر 1،
2021 में हमारे 85 बायलैटरल एक्सचेंजेस हुए और ये तकरीबन 50 से ज्यादा ममालिक के साथ 85 bilateral engagements with over 50 countries. 2021 में हमारे 35 सीनियर लीडरशिप विजिट्स टू पाकिस्तान, बाहर से लोग आए 35, और 32 ऐसे विजिट्स हैं जो कि लीडरशिप विजिट बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की लीडरशिप बाहर गई और इंगेज किया सफारतकारी के लिए. इसी तरह कोई ओवर 50 हाई लेवल मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स हुई 2021 में, और 35 के करीब जो इंटरनेशनल फोरम्स में हमने पार्टिसिपेट किया. इसी तरह 5 ऐसे रेजोल्यूशंस हैं, या तो वो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किए हैं या हम को स्पॉन्सर्स में हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में अडॉप्ट किए गए 2021 में. इसी तरह मैं अर्ज करता चलूं कि 25 हमने पब्लिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स की एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल. जो दीगर हजरात ने की है वो इससे ज़्यादा हो सकती हैं. मैं एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल देयर वर 25 पब्लिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स. 70 साला हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं, कई ममालिक के साथ उनको सेलिब्रेट किया गया, और 6 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमने 2021 में वो हमने सेलिब्रेट किया मिलकर, और उससे ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी देखने में आई. 20 के करीब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स हैं, 20 जो कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुई हैं. जो हमारे एम्बेसडर्स करते रहे हैं वो इसके अलावा होंगी. ये 20 हैं जो एट माई लेवल हुई 2021 में. और मैंने आपसे अर्ज किया था पहले कि डिजिटल डिप्लोमेसी में हमने कुछ इस्लाहात की, कुछ पेशरफ्त की. तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त 114 हमारे जो मिशंस हैं वो सब ऑनलाइन हैं, और हमने अब उनको अक्रॉस इन मिशंस के साथ जो तीनों सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, और चाहे फेसबुक है, वो उनके साथ अब वो मुंसलिक हो चुके हैं. अफगानिस्तान की डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं. चैलेंजिंग थी और अभी भी चैलेंजिंग हैं. उसको एक हमसाये के तौर पर महसूस करते हुए हमने कोशिश की कि 2021 में हम अपना किरदार अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान मुतासरीन में से है. जो दहशतगर्दी की लपेट में ममालिक रहे हैं, उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जानी और माली कुर्बानी दी है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी के, वो पाकिस्तान पर तो फौरन नुमायां हो जाते हैं, आपके इल्म में है. इसको सामने रखते हुए 2021 में पाकिस्तान ने जो पीस प्रोसेस में अपना किरदार अदा किया, उसको दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया और उसको सराहा. और 15 अगस्त के बाद जो तब्दीली आई, उसमें आपने देखा कि उसमें भी उसके बाद 15 अगस्त के बाद एक नया जो सेटअप वहाँ आया इंटरिम, उसमें सेफ इवैक्यूएशन में पाकिस्तान का जो रोल था उसको सबने सराहा. और पाकिस्तान तकरीबन 80,000 के लगभग इंडिविजुअल्स को वहाँ से सेफली एवैक्यूएट करने में सिर्फ पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, जिसमें 42 ममालिक के जो हैं वो सिटीजन्स जो हैं उसमें मुस्तफीद हुए उस हमारी काविश और कोशिश से, जिसमें डिप्लोमेट्स भी थे, इंटरनेशनल NGOs के लोग भी थे, जिसमें मीडिया के लोग भी थे, और जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साहिबान भी थे. इसी तरह पाकिस्तान ने प्लेज किया 5 अरब रुपया अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, और आप देख रहे हैं, आपके इल्म में है कि उसका पेशरफ्त उसमें हो चुकी है.
پہلی کھیپ روانہ ہے. اسی طرح ہم نے ایڈووکیٹ کیا. ہم کرتے آ رہے تھے. 2021 میں ہم نے اور شدت سے ایڈووکیٹ کیا کہ دیکھیے افغانستان کا کوئی ملٹری حل تو ہے نہیں. اگر ہوتا تو 20 سال میں نکل چکا ہوتا. 20 سال میں نہیں نکلا. چنانچہ اس کا حل جو ہے وہ ایک سیاسی تصفیہ ہے, ایک پولیٹیکل سولوشن ہے جس کی طرف آپ کو جانا ہوگا, اور اس کے لیے انگیجمنٹ جو ہے وہ درکار ہے. بالآخر آپ نے دیکھا کہ ہماری اس آواز کو آہستہ آہستہ پذیرائی ملی اور آج اس کو اپنایا گیا ہے, اور آج دنیا جو ہے وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے افغانستان سے انگیج کرنے کے لیے تیار اب واضح طور پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ سب کی ابھی آپ نے اس میں OIC-CFA میں بھی دیکھا, سب کا جو اسٹیٹمنٹس تھے سب اس بات پہ متفق تھے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سب اس بات پر متفق دکھائی دے رہے تھے کہ اکنامک کلیپس اگر افغانستان میں ہوتا ہے وہ اس خطے کے بھی اور بیونڈ خطے کے بھی کسی کے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ٹرن اراؤنڈ ہے جس میں پاکستان کی سفارتکاری نے ایک اہم رول پلے کیا. ماسکو فارمیٹ میں پاکستان کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹروئکا پلس کی میٹنگ آپ نے, اس کی اہمیت سے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, اور آپ نے دیکھا کہ ٹروئکا پلس کی میٹنگ اسلام آباد میں منعقد کی گئی. اور 17واں جو ایک ہنگامی اجلاس تھا, ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا, وہ آپ کے سامنے ہے جس میں کہ 30 سے زیادہ منسٹرز اور ڈپٹی منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا, اور دیگر جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز تھے آن افغانستان وہ بھی اس میں شامل ہوئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ہم ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ بنانے میں کامیاب ہوئے. ہم ایک فوڈ سیکیورٹی پروگرام لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے. ہم ایک اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے OIC کا جو فوکس رہے اس کو نامزد کرنے میں کامیاب ہوئے. اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بینکنگ چینلز پہ جو ایکسیس ہے اس پر ہم نے دنیا کو سینسٹائز کرنے میں کامیاب ہوئے. آپ نے دیکھا کہ جو سینکشنز تھیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل کی ایک قرارداد آئی متفقہ طور پر, اور اس قرارداد نے نرمی پیدا کی اور اجازت دی کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے ان پر سینکشنز لاگو نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب اگر آپ آ جائیں اکنامک ڈپلومیسی کی طرف تو اس پہ میں عرض کروں کہ یہ ایک شفٹ ہے جو ہم لے کر آئے, اور آج اکنامک ڈپلومیسی ہماری سفارتکاری میں ایک ترجیح, بہت سی ترجیحات ہیں ان میں سے ایک ترجیح میں شامل ہوتی ہے, کیونکہ دفتر خارجہ سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان اکنامکلی سٹیبل نہیں ہوگا اور ہم خود مختار معاشی طور پر نہیں ہوں گے, ہمارے جو ٹارگٹس ہیں فارن پالیسی کے, ان میں ہمیں پیش رفت میں دقت ہوگی. تو بہت ضروری ہے ون از لنکڈ ٹو دی ادر. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ اکنامک ڈپلومیسی کی طرف آگے بڑھیں. 2021 اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 39 improvement of 39 by 39 points رینکنگ ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آئی ہے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ 7% ٹریڈ ود افریقہ بڑھی ہے. آپ نے دیکھا کہ improvement by 59 points in Pakistan business conference ranking یہ آیا ہے 2021 میں. آپ نے دیکھا کہ 2.9 بلین ڈالرز کے ڈپازٹس جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوئے ہیں تھرو دی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس, جو کہ 175 ممالک میں اب کھل چکے ہیں, اور اکاؤنٹ ہولڈرز ان کے 2,99,000 سے بھی زیادہ جو بن چکے ہیں. اس میں گورنر اسٹیٹ بینک خود ایکنالج کر چکے ہیں کہ یہ فارن آفس کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا.
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ $2 بلین جو ہیں وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں بھی انویسٹ ہوئے ہیں اینڈ دس از آل کنٹریبیوٹنگ ٹو اکنامک ڈپلومیسی انیشیٹو جو حکومت نے لانچ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ 24.1% انکریز اللہ کے فضل و کرم سے 2021 میں ہوئی ہے ہماری ہوم ریمیٹنسز میں. 24.1% انکریز ان ریمیٹنسز, اور اس میں بھی لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ $2 بلین کی, اور یہ شروعات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برف پگھل گئی ہے اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ 2022 میں اس سال اس میں مزید ہمیں نمایاں کامیابی ملے گی. دیٹ از ہم اپنی جو آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس ہیں, ہم نے 2021 میں $2 بلین کی ایکسپورٹ حاصل کی اینڈ دس از جسٹ دا بگننگ. I think it will gain momentum with the passage of time, اور آپ دیکھیں گے کہ 2022 میں اس میں مزید وسعت آئے گی. 2021 میں جو فارن منسٹر ہیں ہنگری کے, ان کے ساتھ ایک ہم نے انوگریٹ کیا ہنگری پاکستان ٹریڈ اینڈ اکنامک ونڈو, تاکہ اکنامک ڈپلومیسی اس طرح سے بھی ہم آگے لے کے چلیں. اسی طرح ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے میں ذکر کروں, اس میں 2021 میں خاصی پیش رفت ہوئی, اور میں عرض کرتا چلوں کہ جو ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن سعودی عرب نے لانچ کی ہے, پاکستان ہیز بیکم اے فاؤنڈنگ ممبر آف دیٹ. اور ابھی ان کی جو سیکرٹری جنرل تشریف لائی ہوئی تھیں پاکستان, ان سے ملاقات بھی ہوئی, اور آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ 4 پرومیننٹ جو لوگ اس میں ڈی سی او میں جو سلیکٹ کیے گئے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے. تو پاکستانیوں کو ایک ایگزیکٹو پوزیشنز میں بھی ایک جگہ ملی ہے, اور انشاءاللہ اس سے نئے راستے نکلیں گے. آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل ڈپلومیسی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم کی ہدایت پر فارن منسٹرز پورٹل جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے, اور اب ہمارے جتنے بھی مشنز ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے جو شکایات ہیں اس کو اس پورٹل کے ذریعے سن بھی سکتے ہیں اور انہیں رفع بھی کر سکتے ہیں, اور ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اسی طرح ہمارے 114 مشن جو ہیں میں پہلے عرض کر چکا وہ اب آن لائن آ چکی ہیں. عمران خان صاحب نے آپ نے پڑھا بھی ہوگا, شاید آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, اس میں لانچ کیا آٹومیشن آف پاور آف اٹارنی. بہت سے لوگوں کو دقت ہوتی تھی, سفر کرنا پڑتا تھا, وقت لگتا تھا, وقت کا ضیاع ہوتا تھا, لمبی لائنیں لگتی تھیں. اس کو ہم نے رولز اینڈ پروسیجرز میں اصلاحات کی, نئی اس میں امینڈمنٹ کی, اور اس امینڈمنٹ میں کابینہ سے اپروو کرا کے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. اس کو ہم نے آٹومیشن کی طرف لے کر آئے ہیں, اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. صرف 2021 میں 1000 کے قریب فارن آفس نے ورچوئل میٹنگز کی ہیں بایا مشنز کے ساتھ, ٹھیک, اور منسٹری نے مل کے, ہمارے مشنز نے اور منسٹری نے مل کے اوور 1000 ورچوئل میٹنگز. پہلے سہولت نہیں تھی, اب ایک چیز آئی ہے, ٹیکنالوجی دستیاب ہے, تو اس سے بھی ہماری سفارت کاری کو اس پہ آسانی پیدا ہوئی ہے, بیکاز ایکسیس بڑھ گیا ہے. پبلک ڈپلومیسی میں میں عرض کرتا چلوں کہ 2021 بھی ہمارے لیے نمایاں رہا. میں عرض کر چکا کہ ہمارے مختلف ہمارے جو پبلک ڈپلومیسی انیشیٹیوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 70 سالہ تقریبات منعقد کی گئیں, خاص طور پہ ان 6 ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو 7 دہائیاں ہو چکی تھیں, جس میں ارجنٹینا ہے, جس میں چائنا ہے, جس میں جرمنی ہے, جس میں اسپین ہے, جس میں تھائی لینڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ
2022 میں انشاءاللہ ہم اسی اسپرٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عرب امارات کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ انشاءاللہ جو ہمارے جوائنٹ سیلیبریشنز ہیں ان کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کلچرل ڈپلومیسی پاکستان کا دیکھیے، ہمارا ایک امیج کا بڑا ایشو رہا ہے۔ آپ کے لوگ بنیادی طور پر معتدل ہیں، اعتدال پسند ہیں۔ ہر معاشرے میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، کہاں نہیں ہے دنیا میں بتائیے، کہاں نہیں ہے؟ لیکن ہمارا کہتے ہیں نا باک از ورس دین بائٹ، اور اس میں ہمیں ایک منفی بہت میڈیا پریس ملتا ہے انٹرنیشنلی، تو اس کو دور کرنے کے لیے پاکستان کا ایک سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کلچرل ڈپلومیسی بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، اس کا سہارا بھی لیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں کوک اسٹوڈیو کے ساتھ مل کے اسی فارن آفس میں ہم نے ایک سافٹ امیج آف پاکستان کو نمایاں کرنے جس پہ سب ڈپلومیٹس کو انوائٹ کیا گیا۔ دے کیم اینڈ دے سو ویڈیوز تھے، آپ کا میوزک تھا، آپ کا کلچر تھا، اینڈ دے ور پلیزنٹلی سرپرائز ٹو سی واٹ پاکستان ہیز ٹو آفر۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وی ہوسٹڈ 50 diplomats from Islamabad representing 35 countries لاہور میں۔ وہاں ہم نے ایک سپورٹس ایکٹیویٹی کی، پولو میچ ہم نے ایگزیبیشن کا کیا، ان کو مختلف لاہور کی سائٹس پہ گئے، کلچرل ایکٹیویٹیز کی، اور اپنا ایکڈیمک ڈپلومیسی ان کو مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو وہاں بھی دکھایا کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے نمایاں انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ایچسن کالج ہے، یہ گورنمنٹ کالج ہے، یہ بہت سی انسٹیٹیوشنز ہیں جن نے بہت نمایاں لوگ پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے انوائرمنٹ ڈے جو ہے وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا، ڈپلومیٹس کو بلایا فرام ڈی چوک ٹو دا فارن آفس، ایک بائسیکل ریلی منعقد کی گئی ٹو ہائی لائٹ انوائرمنٹ ڈے، اور وہ بھی ان دی ڈپلومیٹک سرکلز اٹ واز اپریشیٹڈ ان اے بگ وے۔ اس کے ساتھ کووڈ-19 انوائرمنٹ ڈے جو ہے کووڈ-19 کے باوجود ہم نے اس سال آپ نے دیکھا کہ بڑا نمایاں انداز میں جو ہمارا اینول پفوا چیریٹی بازار ہوتا ہے وہ لگایا گیا۔ بہت ایکٹیویٹی تھی، بہت سے ڈپلومیٹس، بہت سے شہریوں نے، اسلام آباد کے شہریوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور جو فنڈ ریز کیے وہ چیریٹی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اور پھر ایک اور ہم نے ایک اسکیم انٹروڈیوس کی، اور وہ اس کو بڑا سراہا گیا بائی اوورسیز پاکستانیز، اور وہ یہ ہے فارن منسٹرز آنرز لسٹ۔ جن پاکستانیوں نے کووڈ-19 میں اپنے اپنے ممالک میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کوئی نمایاں کام کیا تھا، ان کو اٹھایا گیا، ان کو اجاگر کیا گیا، تو اپنے معاشرے بھی ان کی عزت بنی اور پاکستان کی بھی عزت بنی۔ اور اس سال وہ پاکستانی جنہوں نے ایکسل کیا تھا، ایکسیپشنل اچیومنٹس کی تھیں اپنے فیلڈز میں، ان انوویشن، سسٹینیبلٹی، سائنس، ٹیکنالوجی، اکیڈیمیا، پالیٹکس اینڈ سوشل ورک، ان میں سے 25 لوگوں کو تھرو آر مشنز نام لیے گئے، سفٹ کیا گیا، سلیکٹ کیے گئے، اور ان کے ساتھ ان کو سرٹیفکیٹس دیے گئے، اور ان کا پاکستان کے ساتھ، اب ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پلے وہاں، جو بڑے وہاں ہوئے، جو پاکستان نہیں آئے، لیکن they felt connected with Pakistan because they were recognized by Pakistan۔ اسی طرح آپ چلے آئیے ہماری جو ملٹی لیٹرل ریلیشنز ہیں اور ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل، اس میں میں پہلے عرض کر چکا کہ 85 ہو چکے، اس کے ساتھ ساتھ ہائی لیول وزٹس کا بھی میں عرض کر چکا، جو پرائم منسٹر صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے اور میں نے مل کے ہم نے یہ کی 2021 میں۔ جی سی سی
اور مڈل ایسٹرن کنٹریز ان کی اہمیت سے کوئی پاکستانی انکار کر نہیں سکتا. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 2021 میں پاکستان کا جو ایکسپو کا پیویلین ہے ان ایکسپو 2020 اس کو نمایاں کوریج ملی ہے. اور جو بھی وہاں گئے ہیں وہ جو 2 3 4 پیویلینز کا ذکر کرتے ہیں نا, جو نمایاں ہیں, پیویلین تو بے پناہ ہے وہاں, اس میں پاکستان پیویلین کا ذکر کیا جاتا ہے. اور آپ پوچھئے وہاں لوگوں سے the amount of people that have visited پاکستان پیویلین, تو اس سے بھی پاکستان کو اجاگر کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے سعودی عرب 2021 میں 2 دفعہ وہاں تشریف لے گئے. مئی میں گئے, 21 میں اکتوبر میں گئے. مجھے بائی لیٹرل وزٹ کا موقع ملا. بہت سے مڈل ایسٹرن کنٹریز جس میں نمایاں ہیں سعودی عرب, عرب امارات, ایجپٹ, بحرین, قطر اور عراق. اب عراق جب میں گیا تو I was shocked to understand, وہ لگا جی کوئی 4 دہائیوں کے بعد کوئی وزیر خارجہ عراق کی طرف آیا ہے. اور پھر ایک نیا مومنٹم جنریٹ ہوا, عراق کے وزیر خارجہ بھی یہاں تشریف لائے اور بہت سی چیزوں میں ہماری پیش رفت آگے ہو رہی ہے. اسی طرح 2021 اس طرح بھی نمایاں ہے کہ قطر میں آپ کو ریکارڈ مین پاور ایکسپورٹ کرنے کا موقع ملا. تو یہ قطر کے ساتھ تعلقات میں ایک بہتری گرمجوشی کا نتیجہ یہ ہے کہ مزید پاکستانیوں کو قطر میں کھپایا گیا اور ملازمت کے ذرائع دیے گئے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں اور بھی نمایاں ہم پیش رفت کریں, کیونکہ وہاں ورلڈ کپ بھی آنا ہے اور ورلڈ کپ میں ان کو شاید مزید ضرورت ہوگی. اور ہمارے پاس ینگ پڑھے لکھے سکلڈ لوگ موجود ہیں آئی ٹی میں, مختلف سیکٹرز میں, جو جا سکتے ہیں. ان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا اور میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے کویت کے ساتھ 2021 میں کویت کے ساتھ ہم نے بڑی اچھی پیش رفت کی میڈیکل پروفیشن میں. اور ہمارے میڈیکل پروفیشنلز صرف 2021 میں 1400 ہم وہاں کویت منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے. کیا فائدہ ہوا؟ 1400 گھرانوں کو باعزت روزگار ملا اور 14 سفیر پاکستان کے پڑھے لکھے آپ نے کویت منتقل کیے. اور کویت کی حکومت سے گڈ ول بھی آپ نے حاصل کی اور گڈ ول بھی کمائی, بیکاز دے سیوڈ لائفز اوور دیئر. پیرامیڈکس بھی تھے, ڈاکٹرز بھی تھے. اسی طرح بحرین میں آپ نے دیکھا کہ بحرین میں جو جوائنٹ منسٹریل کمیشن ہے بڑے عرصے سے نہیں ہوا تھا. جولائی 2021 میں بحرین کے ساتھ وہ جوائنٹ منسٹریل کمیشن کیا گیا اور پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک سنگل کنٹری ڈیفنس ایگزیبیشن واز آرگنائزڈ between Pakistan and Iraq in April 2021. سینٹرل ایشین ریپبلکس کا پہلے ذکر کر چکا کہ ہمارے پڑوس میں ہیں, قریب تر ہیں, ریجنل کنیکٹیوٹی کی بے پناہ ضرورت ہے. اور آج ابھی اس آپ کے پریسر کے بعد میں نے ایک میٹنگ بھی رکھی ہے کہ کس طرح ہم اپنی کنیکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ. اس میں یہ ہماری ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی کا حصہ ہے, اس کو ہم پرسو کر رہے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پریزیڈنٹ آف تاجکستان نے 2021 میں پاکستان وزٹ کیا. آپ کے علم میں ہوگا, میں عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب ترکمنستان تشریف لے گئے فار the 15th ECO summit. وزیر اعظم عمران خان صاحب visited Tajikistan and Uzbekistan in 2021 اور وزیر اعظم نے ایک ورچوئل سمٹ کیا with President Shafkat in 2021. So the point I was making and I am making is our vision Central Asia policy moved ahead in 2021. اسی طرح ایسٹ ایشیا کو آپ دیکھیں تو اس میں جو ایسٹ ایشین پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو ویژن ایسٹ ایشیا پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے بڑھانے کی کوشش کی ہے. ہمارے فورن سیکٹری لیول پر ہمارے جو
آسیان کے ایمبیسڈرز ہیں بیسڈ ان اسلام آباد، ان کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل یہاں میٹنگ منعقد کی گئی تھی، جس سے کہ ہم نے آسیان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا with a lot of East Asian countries. ان میں سے نمایاں جو آپ کے سامنے ہیں 2021 میں، وہ کوریا ہے، وہ جاپان ہے، وہ تھائی لینڈ ہے، وہ آسٹریلیا ہے، اور وہ نیوزی لینڈ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یورپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یورپ کے ساتھ ہمارا ایک سسٹینڈ انٹریکشن جو ہے وہ اپنے جو ہمارے پرانے ساتھی رہے ہیں، پارٹنرز ہیں، اس کو آگے لے کر چلنا 2021 میں ہماری پالیسی رہی ہے. اور اس کو یورپ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں جو کچھ وزٹس بھی ہوئے. سب سے بڑی اکانومی یورپ کی جرمنی ہے. 2021 میں مجھے موقع ملا ڈسپائٹ دی کووڈ ریسٹرکشنز کہ میں جرمنی گیا، اور بہت اچھی وہاں میری میٹنگ ہوئی ود فارن منسٹر آف جرمنی. میں برطانیہ گیا، میں بیلجیم گیا فار بائیلیٹرل انٹریکشن اینڈ کنسلٹیشنز. اسی طرح چھٹا جو راؤنڈ ہے آف دی اسٹریٹجک ڈائلاگ بٹوین یورپین یونین اینڈ پاکستان، یہ برسلز میں ابھی ہوا ہے. اور اس نہ صرف وہ ایک کامیاب ہمارا ڈائلاگ ہوا، اس کے بعد ایک کمپریہنسو جوائنٹ کمیونیکے بھی ایشو کیا گیا، وہ بھی ریکارڈ پر ہے، یا آپ کو پیش بھی کیا جا سکتا ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا فارن منسٹرز آف ہنگری، جرمنی، نیدرلینڈس، اٹلی، اسپین، UK and Denmark, they all visited Pakistan in 2021. اسی طرح آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن جو فارن سیکٹری لیول پہ ہوتے ہیں وہ ہمارے کی گئے، اور اس میں ناروے ہے، اس میں یورپین یونین ہے، اس میں سوئٹزرلینڈ ہے، اس میں اٹلی ہے، جو 2021 میں کیے گئے. ہنگری اور پاکستان کے ساتھ ایک فرسٹ ایور بزنس فورم جو ہے، وہ میٹنگ جو ہے دیٹ واز آلسو ہیلڈ ان 2021. رشیا، رشین فیڈریشن، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں الحمدللہ ایک خاطر خواہ بہتری اور گرم جوشی اب نمایاں طور پر دکھائی ہونی شروع ہو گئی ہے، وہ نظر آ رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے تعلقات میں اور گہرائی پیدا ہوگی. روس کے وزیر خارجہ عرصہ دراز کے بعد انہوں نے ایک بائیلیٹرل وزٹ کیا 2021 میں، اسی دفتر خارجہ میں تشریف لائے، اور بہت سے ایریاز میں ہماری پیش رفت ہوئی. میری ان سے ملاقات نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ دوشانبے میں بھی ہوئی ان سپٹمبر. تو 2 ملاقاتیں تو 2021 میں روس کے وزیر خارجہ سے ہوئیں. بائیلیٹرل ٹریڈ ود رشیا، آپ کو سن کر شاید حیرت ہو جائے کہ ان 2021 our bilateral trade with the Russian Federation grew by 20%. by 20%. تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور اس سے ہٹ کے افغانستان پر روس کا ایک رول تھا، ہے، رہے گا، اس کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. تو افغانستان پر بھی روس کے ساتھ ہماری مسلسل انگیجمنٹ تھی اور ہے. امریکہ، پاکستان دیکھیے امریکہ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ کا خواہش مند تھا اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب بھی مل کے کام کیا ہے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوا ہے. اور یہ میں نے جب میری سیکرٹری بلنکن سے نیو یارک میں ملاقات ہوئی میں نے اس کا ذکر کیا، اور میں نے بہت سے تاریخی حوالے بھی دیے کہ کہاں کہاں جب ہم نے مل کے کام کیا تو ان کو فائدہ ہوا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوا، اور جہاں جہاں ہمارا کنورجنس نہیں رہا تو ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئیں اور ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئیں. تو ہم تو چاہیں گے
کہ اپنے تعلقات کو اور وسعت دیں اور ان میں بہتری لے کر آئیں. میری جو میٹنگ ہوئی سیکرٹری بلنکن کے ساتھ 2021 میں سپٹمبر میں ہوئی, نیو یارک میں ہوئی, آن دا سائڈ لائنز آف دی UNGA میٹنگ. اٹ واز اے گڈ میٹنگ. لیٹ می شیئر دیٹ ود یو. اٹ واز اے گڈ میٹنگ اور اس کے اثرات آپ کو نمایاں دکھائی دینے شروع ہو چکے ہیں, ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد 2 کانگریشنل ڈیلیگیشنز پاکستان آ چکے ہیں. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے, سینٹ کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے, اور یہ جو ڈیلیگیشنز واپس گئے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ایک مختلف رائے لے کر گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی وہاں جا کے تعریفیں کی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ 39 کے قریب کانگریسمن نے خط لکھا ہے سیکرٹری بلنکن کو اور نمایاں یک زباں ہو کر کہا ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم افغانستان کو آئسولیٹ نہ کریں, ہم اس کو ابینڈن نہ کریں, ہم ان کے ساتھ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پر انگیج کریں اور ہم اپنی پالیسی جو ہے افغانستان کی 15 اگست کے بعد والی اس کو ری وزٹ کریں, اور اس کی جو ری وزٹ کے اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں 2021 میں, اور یہ بھی دیکھیے قابل غور بات ہے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ our exports to the United States of America in 2021 grew by 39%. 39% ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان میں اضافہ ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حکومت کے ایفرٹ کے ساتھ اب ہم نے امریکہ کی جو بہت بڑی کمپنی ہے ایمیزون, اس نے پاکستان کو سیلرز لسٹ میں شامل کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ امریکہ کا کووڈ رسپانس پاکستان کے لیے پرومیننٹ رہا ہے اور انہوں نے 27.6 ملین ڈوزز جو ہے کرونا وائرس ویکسین کے لیے جو ہے پاکستان کو انہوں نے عطیہ کی ہیں. وی آر آلسو مینٹیننگ اے کلوز انگیجمنٹ ود دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آن افغانستان ایز ویل. افریقہ, انگیج افریقہ پالیسی کو ہم پرسو کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سے انپریسیڈنٹڈ انیشیٹیوز لیے ہیں اوور دی ایئر 2021. ہماری جو مشن ہے کگالی میں وہ آپریشنل ہو چکا ہے مارچ 2021 میں. ہماری ہم نے ورچوئل ہوسٹ کی ہیں سیلیبریشنز آف افریقہ ڈے with 22 African countries. And that was again connecting with them, engaging with them, selling Pakistan's strengths to the African continent. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان افریقہ ہمارا جو فرینڈشپ ڈے تھا وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا 15 افریقن کیپٹلز میں. تو وہ اسی پالیسی کو اسکالرشپس ہم نے افریقن پارٹنرز کو اسکالرشپس آفر کی ہیں اور ہماری 12 جو ہمارے MOUs آن bilateral political consultations with different African countries ہم نے سائن کیے ہیں. 12 MOUs صرف 2021 میں 12 MOUs ہم نے سائن کیے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سینیگال کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا جس سے کہ جو ہمارا جو ویزا ہے وہ اوبلیشن کا جو وہ ایگریمنٹ ہے MOU وہ سائن ہوا ہے. پاکستان نائجر کا جو بزنس فورم ہے وہ آرگنائز کیا گیا تھا ان سپٹمبر 2021. اور سیکنڈ پاکستان افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس پہلی ہوئی تھی نائروبی میں اور سیکنڈ ہوئی ان لاگوس ان نومبر 2021. اور دونوں طرف سے جو ہیں بزنس کمیونٹی نے اس میں نمایاں طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کیا. چائنا 2021 کا سال چائنا کے لیے بہت اہم سال ہے. سال اہم اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو 70 سالہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ مکمل ہوئے اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا, مل کے سیلیبریٹ کیا. اور آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان سیلیبریشنز میں 140 ایونٹس
140 events were organized in Pakistan and in Beijing, in different places, to further, consolidate our bilateral relationship. इसमें कम्युनिस्ट पार्टी को भी 100 साल हो गए, और उस पर आपने देखा कि वजीर आजम ने प्रेसिडेंट शी के साथ टेलीफोन पर बात की, उनको मुबारकबाद दी, और 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के साथ एज वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई मैंने एक MOU भी साइन किया कि किस तरह हम एट द पॉलिटिकल लेवल भी हम आपस में पहले से बेहतर इंगेज हो सकें. 2021 में हुआ. इसी तरह आप देखें कि मेडिकल सप्लाईज में कोविड-19 पे उनकी जो पेशरफ्त है वो नुमायां रही, पाकिस्तान को हेल्प करते रहे, और हमारी कोऑर्डिनेशन अफगानिस्तान की माशाल्लाह बहुत उम्दा है, और हम एक दूसरे से मशावरत करके आगे बढ़ते हैं. एक्सपोर्ट्स टू चाइना. Now this is another important thing. Now keep this in mind. Shift geopolitics to geoeconomics, and then economic diplomacy, and then you're seeing, I'm giving you figures, I'm quoting percentages. मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उसको नुमाया बता रहा हूं कि किस तरह. With China आप देखें कि in the first 10 months का फिगर मेरे पास है of 2021, चाइना के साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, वो रिकॉर्ड हुई at $2.85 billion, and that is a growth of 77% year on year. अगर आप कंपैरिजन करें 20 और 21 का, तो 21 में 77% आपकी एक्सपोर्ट्स टू चाइना में इजाफा हुआ. इसी तरह मैं अर्ज करता चलूं कि आज 2021 में चाइना वॉज द लार्जेस्ट नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर टू पाकिस्तान, एंड 10वीं जो मीटिंग है सीपेक की, जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की जो मीटिंग है, वॉज हेल्ड on the 23rd of September in 2021. और डिस्पाइट कोविड ये मीटिंग हमने की, एंड आर रिलेशंस on CPEC have entered a new phase of high quality development. सार्क के बारे में मैं इतना कहना काफी समझता हूं कि ये एक इम्पोर्टेंट फोरम है. इस फोरम की अहमियत से पाकिस्तान पूरी तरह वाकिफ है. बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने इस फोरम को अपनी जिद की वजह से उन्होंने इस फोरम को डिसफंक्शनल करके रख दिया है. वो इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं है, हिचकिचाहट है उनको, और पाकिस्तान बार बार कह रहा है. और अभी सेक्रेटरी जनरल अभी सार्क के होके गए इस्लामाबाद, और मुझसे मुलाकात हुई, और मैंने उनको कहा कि देखिए, हमारी नजर में सार्क एक इंपॉर्टेंट फोरम है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, रीजनल ट्रेड के लिए, और हिंदुस्तान की हट धर्मी की वजह से ये फोरम सफर कर रहा है. अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो अब तो नए जराए आ गए, हम दावत देते हैं. मैं रीइटरेट करता हूं इन्विटेशन to all SAARC members, and Pakistan is willing to host the 19th SAARC summit in Islamabad. अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो वो वर्चुअली शामिल हो जाए. अगर उनको यहां फिजिकली आने में दिक्कत है तो वर्चुअली शामिल हो जाए, लेकिन बाकियों को तो ना रोके, बाकियों को तो आने दे, और इस फोरम को बेमानी और बेवकत न करे. लेकिन हमने कोशिश की है कि इस फोरम में जो इमरजेंसी कोविड-19 का जो इमरजेंसी फंड है उसको हम आगे लेकर चलें. हमने मेडिकल इक्विपमेंट भी दिया है, हमने असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है टू श्रीलंका, टू नेपाल, टू बांग्लादेश एंड मालदीव्स. बांग्लादेश के साथ मैं समझता हूं कि मेरी नजर में ताल्लुकात को बेहतर करने के इम्कानात मुझे रोशन दिखाई दे रहे हैं, और उसके कई फैक्टर्स हैं, तफसीलात पे जाने का वक्त नहीं है, लेकिन हमने उनको बेहतर करने का हम इरादा रखते हैं. हम माजी को भूलकर मुस्तकबिल की तरफ
ہم نظر دوڑانا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی بڑی اچھی ایک گفتگو ہوئی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے ساتھ، اور وزیر اعظم نے اس گفتگو میں جہاں بائی لیٹرل معاملات کا ذکر کیا وہاں ان کو دعوت بھی تھی پاکستان آنے کی. اور آپ کو یہ بھی جان کر حیرت بھی ہو، شاید خوشی بھی ہو، کہ شیخ حسینہ نے بھی وزیر اعظم کو بنگلہ دیش آنے کی دعوت دی ہے. تو اب یہ دونوں طرف سے جو دعوتوں کا ارادہ اور ایکسچینج ہوا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دا آئس از میلٹنگ، اور نئے امکانات جو ہیں اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. سری لنکا کی طرف آپ دیکھیں تو پاکستان کے وزیر اعظم ابھی سری لنکا گئے تھے. فروری 2021 میں ان کا بائی لیٹرل وزٹ تھا، اور اس نے ایک نئی جسے کہتے ہیں نئی جلا، اس میں ایک نئی روح پھونکی ہے ہمارے دو طرفہ تعلقات میں. وہاں سائیڈ لائنز پہ ہماری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کانفرنس بھی ہوئی وہاں سری لنکا میں، اور ایم او یو بھی سائن کیے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، ٹورزم اور کلچرل ایکسچینجز پر ایم او یوز بھی ہوئے. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو $50 ملین کی ڈیفنس کریڈٹ لائن فیسلٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا وہاں اشارہ بھی دے دیا، اور وہاں سپورٹس اسسٹنس کے لیے 52 ملین روپیز کمٹ کیے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ آف دی ایشین سویلائزیشن اینڈ کلچر سینٹر کا ہم نے وہاں ذکر کیا، اور آفر کی 100 اسکالرشپس ٹو سری لنکن اسٹوڈنٹس فار MBBS اینڈ BDS ڈگریز ان پاکستان. ہندوستان بدقسمتی سے مجھے یہ اعتراف بھی کرنا پڑتا ہے اور کہنا بھی پڑ رہا ہے کہ سن 2021 میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اسی طرح جو ہے وہ جمود کا شکار رہے، اور اس میں ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ ہماری نظر میں جو پوٹینشل ہے آف اکنامک ڈیولپمنٹ، آف ریجنل کوآپریشن جو ہے، وہ اب نظر ہو گیا ہندوتوا سوچ اور ان کے جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں، ان کا جو ہاسٹائل جارحانہ رویہ جو ان نے اپنایا کچھ عرصے سے 2019 کے بعد 2021 میں بھی آپ کو وہی رویہ دکھائی دیا، اور اس میں کوئی ہماری خواہش کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ آج دلی میں RSS ہندوتوا انسپائرڈ لیڈرشپ جو ہے وہ غالب ہے، اور وہ ان کا جو رویہ ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہے، اور وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بیشنگ جو ہے، پاکستان پر سخت جملے کسنا، اس سے ان کو مقامی طور پر سیاسی طور پر پذیرائی حاصل ہوتی ہے، ان کے پولیٹیکل گینز ہیں، اور وہ خطے کو نہیں دیکھ رہے، وہ اس علاقے کی غربت کو نہیں دیکھ رہے، اس علاقے کی ترقی کو نہیں دیکھ رہے، اپنی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہے RSS کی سوچ جو آج ہندوستان پر ہمیں غالب دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ میڈیا سے منسلک ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایک پیٹنٹلی اینٹی مسلم اپروچ ہندوستان میں اپنائی گئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ انہوں نے they continued to undermine the status of the disputed territory of Jammu and Kashmir in 2021. آپ نے دیکھا ان کی جو illegal occupation ہے اس کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کی جو ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ جو ہے اس میں وہ بالکل اسی دھن میں آگے بڑھنے میں وہ بضد ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کو جس طریقے سے وہ پامال کر رہے ہیں وہ آج دنیا میں نمایاں ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے وہ اب اگینسٹ انوسنٹ کشمیری جو معصوم شہری ہیں، جو فیک انکاؤنٹرز کی نظر ہو رہے ہیں، جو ان کسٹڈی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں اور دنیا کے سامنے ہیں. پاکستان نے دنیا کو بتایا ہے، ان چیزوں کو اجاگر بھی کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس رویے کی وجہ سے جو ایک کلائمیٹ تھا وہ ویشیٹ
فردر 2021 میں ہندوستان نے اپنے رویے اور اپنی ہٹ درمی سے اس کو مزید ویشیٹ کیا ہے، اور اس سے نہ صرف کلائمیٹ کو ویشیٹ کیا ہے بلکہ ہماری نظر میں، پاکستان کی اور دفتر خارجہ کی نظر میں جو انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کی انوائرمنٹ ہے اس کو اس پہ ضرب آ سکتی ہے۔ پاکستان تو سب ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، ہم تو دوستی چاہتے ہیں بشمول ہندوستان کے، ہم معمول کے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی انوائرمنٹ کو درست کرنا، اس کو کنڈیوسو بنانا 5 اگست 2019 کے بعد ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ آپ کے غیر قانونی اقدامات، آپ کے یک طرفہ جو اقدامات نے، یونیلیٹرل ایکشنز نے اس معاملات کو بگاڑا ہے، تو اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ قدم لیجئے۔ اور جب تک جموں اور کشمیر کا مسئلہ اس کا کوئی حل ہم نہیں نکالیں گے تو دیر پا امن اور استحکام کیسے حاصل ہوگا؟ تو جموں اور کشمیر کے مسئلے کو ہم صرف نظر کر نہیں سکتے۔ تو اس انوائرمنٹ کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں تو پاکستان از ناٹ ہیزیٹنٹ۔ اسی طرح میں یہ کہتا چلوں کہ پرسیکیوشن جو ہے وہ 2021 میں ہندوستان میں جاری رہی، اور پرسیکیوشن میں آپ دیکھیں کہ کشمیری لیڈرشپ یا تو وہ گرفتار ہے یا نظر بند ہے۔ آپ دیکھیں نمایاں لوگ وہ سارے وہ اندر ہیں، اور جھوٹے مقدمات، ٹرمپڈ اپ چارجز پر ان کو اندر کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دنیا نے دیکھا کہ جو رویہ اور جو سلوک سید علی گیلانی کی خاندان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ان کی انتقال پر، جس طرح ان کو ان کی خواہش کے مطابق دفن نہیں کرنے دیا گیا، جس طرح ان کے خاندان پر FIR درج کی گئی، یہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اس کا پوری کشمیری قوم نے دیکھا ہے، آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن 2021 میں کریک ڈاؤن ہندوستان میں بڑھ گیا ہے، 1400 کے قریب 1400 کے قریب جو ہیں وہ گرفتاریاں کی گئی ہیں اپنی من مانی کی پر، اور 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد 502 کشمیریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں فیک انکاؤنٹرز میں، اور اس میں سے 78 تو ایسے ہیں جو انڈین کسٹڈی میں شہید کیے گئے ہیں، انڈین کسٹڈی میں 502 in totality and 78 of them in their custody، جس کو فیک انکاؤنٹر کا بھی آپ مطلب ہے کوئی جواز نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ہم نے پاکستان نے ان کو ایشوز کو ہائی لائٹ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو سیکرٹری جنرل UN کا موقف تھا، جو پریزیڈنٹ UNGA مسٹر وولکن بوسکر یہاں آئے 2021 میں آئے، جو نے موقف اختیار کیا، میں اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ کو کہتا چلوں کہ وزیر اعظم کی طرف سے اور میری طرف سے ہم 25 کمیونیکیشنز ہم بھیج چکے ہیں 15 اگست کے بعد، اور جس میں P5 کے ممالک ہیں، اور جس میں پریزیڈنٹ ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، جس میں سیکرٹری جنرل ہیں، جس میں ہیومن رائٹس کمشنر کی طرف، یورپین یونین کی طرف ہم بھیج چکے ہیں، اور ان 25 میں سے 8 کمیونیکیشنز تو صرف ایسی ہیں جو 2021 میں ہم نے بھیجی ہیں اجاگر کرنے کے لیے ہندوستان کی وہاں کی جو حرکتیں ہیں اور کارروائیاں ہیں۔ اسی طرح آپ نے نوٹس کیا کہ 2021 میں جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں، انہوں نے جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں خرم پرویز، آپ کے علم میں ہے کہ ان کی آزادی کے لیے انہوں نے ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، اور ویسٹ میں بھی اور مختلف US میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کانگریسمین میکس نے بھی اس پر ایک اپنا بیان جو ہے وہ دیا ہے، اور جو فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، US فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو OIC کا جو ایک ڈیلیگیشن ہے that visited پاکستان اینڈ جموں اینڈ کشمیر ان 2021، اور آپ نے دیکھا کہ جو اسپیشل انوائے ہیں OIC کے آن کشمیر وہ تشریف لائے، جو کانٹیکٹ گروپ ہے آن جموں اینڈ کشمیر اس کی میٹنگ ہوئی ان نیو یارک، میں نے ان کو دعوت دی اور وہ تشریف لے آئے پاکستان ہاؤس، اور وہاں ہم نے ناشتے پہ ملاقات بھی کی اور جوائنٹ کمیونیکے آپ کے سامنے ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور 2021 جو ہے وہ ہندوستان کی اقلیتوں کے لیے ایک بھیانک سال تھا، ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈسٹربنگ ٹرینڈ جو ہے پرسیکیوشن وہ کنٹینیو کر رہا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، وینڈلزم میں اضافہ ہوا ہے، جس میں مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، مسلمانوں کی دکانوں کو، گھروں کو نظر آتش کیا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوکشن، بروٹل ایوکشن ہوئی ہے مسلمانوں کی آسام میں، آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تریپورا میں آپ نے دیکھا کہ جینوسائیڈ کی کالز دی گئی، اس میں اتراکھنڈ میں ان کا جو صوبہ ہے۔ اب یہ چیزیں آج دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کرسچنز جو ہیں، کرسچن کمیونٹی آج محفوظ ہندوستان میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کرسمس پر جو ان کے چرچز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ سو دیٹس دا سچویشن۔ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از ملٹی لیٹرلزم۔ ملٹی لیٹرلزم پہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے 2021 کا جو 76واں اجلاس تھا جنرل اسمبلی کا، اس میں انہوں نے حصہ لیا، اور اس میں انہوں نے نمایاں موقف اختیار کیا افغانستان پر، جموں کشمیر پر، اسلاموفوبیا پر، کووڈ-19 پر، کلائمیٹ چینج پر۔ اسی طرح میں نے پارٹیسپیٹ کیا ان دی 76 سیشن آف UNGA، اور مجھے موقع ملا ٹو میٹ اینڈ ہیو ویریس انٹریکشن ود ڈفرنٹ فارن منسٹرز آف ڈفرنٹ کنٹریز ان نیو یارک۔ 14 تاریخ کو، آج ہے 14 تاریخ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ 14 تاریخ کو پاکستان ازیوم کر لے گا چیئرمینشپ آف دی گروپ آف 77 اینڈ چائنا، اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک سب سے بڑا اور فعال فورم ہے جس کی صدارت پاکستان کو ملے گی، اور اس میں 134 ممالک ہیں جو اس کا گروپ کا حصہ ہیں۔ اٹس اے ویری بگ گروپ۔ انشاءاللہ میری ہمارے جو سفیر ہیں منیر اکرم صاحب، ان سے اس پر بات ہوئی ہے، اینڈ وی ہیو اے پراپر پلان کہ ہم نے کس طرح اس کو گروپ آف 77 کو پاکستان نے کیا رول پلے کرنا ہے فار دا ڈیولپنگ کنٹریز، اینڈ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا رول آپ کو اس سال پوری طرح دکھائی دے گا۔ اینڈ میں عرض کرتا چلوں کہ ایکوساک پاکستان 2020 اور 21 میں ایکوساک کی چیئرمین شپ بھی پاکستان کے پاس رہی، اینڈ آئی ایم کوٹنگ دی سیکرٹری جنرل دی UN۔ انہوں نے مجھے نیو یارک پہ کہا کہ جس طرح پاکستان نے ایکوساک کے ادارے میں دوبارہ جان ڈالی ہے، میں اپنا منیر اکرم کو، امبیسڈر منیر اکرم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان 2021 میں UN کی 7 باڈیز میں الیکٹ ہوا ہے، اینڈ پاکستان کے کچھ ایسے ہیں جو وزٹس ہوئے ہیں ان 2021، جس میں UNGA کے پریزیڈنٹ یہاں آئے، جس میں ہائی کمشنر فار ریفیوجیز یہاں تشریف لائے، جس میں ایکس ڈائریکٹر آف دا ورلڈ فوڈ پروگرام 21 میں یہاں آئے، جس میں DG آف دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن پاکستان تشریف لائے، جس میں انڈر سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ فار دی کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز پاکستان تشریف لائے، اور UN ایمرجنسی ریلیف کے کوآرڈینیٹر 2021 میں پاکستان آئے، اور سیکرٹری جنرل آف دی ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن DCO پاکستان تشریف لائیں۔ آئی ایم پراؤڈ ٹو شیئر ود یو کہ پاکستان نے ترکی کے ساتھ، سوڈان کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ مل کے جو ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرایا فلسطین پر مئی 2021 میں، اس میں سیز فائر حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے اور جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے، اور ریزولوشنز جو پاکستان نے اسپانسر کیے جو اڈاپٹ ہوئیں 2021 میں، I'll just spell them out to you. Resolution on universal realization of the rights of peoples to self-determination. آپ دیکھیے گا کشمیر کا حوالہ اس میں آتا ہے، تو یہ ایک نمایاں ریزولوشن۔ ایک نیا ریزولوشن آن کاؤنٹرنگ ڈس انفارمیشن
for promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ये भी आपके सामने है. और फिर है promotion of inter-religious and intercultural dialogue, co-sponsored by Pakistan and the Philippines. That was adopted in 2021, and the OIC CFM 47th session adopted a resolution unanimously moved by Pakistan, tabled by Pakistan, on designating 15th of March as the International Day to Counter Islamophobia. حضرات گرامی، یہ 2021 کا ایک خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آئی آلسو انٹینڈ کہ اس کا پورا ہم نے میرا خیال بنا لیا ہے. ابھی جب باہر نکلیں گے دوست تو ان کو پیش کر دیجیے گا, سو دیٹ یو شوڈ ہیو اٹ آن ریکارڈ. اینڈ ہم نے اس کو ویڈیو کلپس بھی چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں, وہ آپ سے شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار اے ویری پیشنٹ ہیئرنگ. اینڈ آپ کو ابھی کوشچن نہیں دیا گیا, پلیز ہولڈ آن. مدین صاحب پلیز. سر میری سنیں, یہ پرچی آئی ہے یار, عرض یہ ہے کہ اب 3 میں ٹیل یو, ہم نے رکھی ہوئی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بلا لی ہے جس میں فائنانس منسٹر نے اور منسٹرز نے جانا ہے. ہم نے ایک رکھی ہوئی تھی, ہم ایک اگر ایک دو لے لیتا ہوں, پر میری یہ محسوس نہ کیجیے گا جی. ایک one at a time, one at a time جی. یار ایک سیکنڈ, ہولڈ آن. بتاؤ جی. بتائیے کہ آپ نے چین کے ساتھ کہا کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں. اس وقت ان پریویلنگ سچویشن امریکہ اور چین کے درمیان سر جنگ عروج کے اوپر ہے. پاکستان چین کے ساتھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اور امریکہ کے ساتھ بھی. پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, کیا ڈپلومیسی ہماری ہوگی؟ پاکستان بڑی واضح پوزیشن ہے, ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہ تھے نہ بننا چاہتے ہیں. پاکستان نے بہتری کے کردار میں پہلے بھی رول پلے کیا. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اہمیت سے امریکہ پوری طرح واقف ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. یہ زیرو سم گیم نہیں ہے. جی کر لینا, آپ آپس میں فیصلہ کر لینا جی. ادھر پلیز دیجیے. شاہ صاحب ادھر. ہولڈ آن. کین آئی ٹیک دس کوشچن؟ انہوں نے سوال کر دیا نا بھائی جان, میں سمجھ چکا, سوال آ گیا سمجھ, فکر نہ کریں. دیکھیے یار سن لیجئے, ہم خاموش نہیں ہیں. باڑ ہم نے لگائی ہے اور وہ انشاءاللہ ہماری کاوش جاری رہے گی. افغانستان ہمارا دوست ہمسایہ ملک ہے, ہم نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری ہے, اور ہم انشاءاللہ ڈپلومیٹک ذرائع سے جو کچھ الجھنیں آئی ہیں ان کو دور کر لیں گے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں جو اس کو اچھالنا چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس کو اچھالنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, لیکن جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. سر پلیز. شاہ صاحب, جو ساری فارن پالیسی ہے وہ لنک کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2022 پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی پاکستان میں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اچھی روایت جنم لے رہی ہے. اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن جو آپ نے کیا ہے. متین سن لو, سن لو, شاید تمہاری کوئی اگلی ٹویٹ کا حصہ بن جائے. اچھا, وہ یہ ہے, پاکستان میں ایک اچھی روایت جنم لے رہی ہے. from transition from a political government to a political government. ٹھیک, 2008 میں حکومت منتخب ہوئی, پورے 5 سال مکمل کر کے گھر گئی. 2013 میں حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, 2013 میں حکومت منتخب ہوئی مسلم لیگ نون کی, پورے 5 سال مکمل کر کے گھر گئی. 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت منتخب ہوئی. توقع کی جاتی ہے جو جمہوریت کے علمبردار ہیں کہ وہ صبر کریں گے, 5 سال مکمل ہونے دیں گے, اور پھر عوام کے سامنے جائیں گے اور فیصلہ عوام کرے گی. جس کو مناسب سمجھیں گے منتخب کر دیں گے, اگر انہوں نے ہمیں مناسب سمجھا ہمیں حکومت میں لوٹا دیں گے, اگر انہوں نے مناسب نہ سمجھا ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.